سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو سارے جہان کا رب ہے، سب کا پالنہار ہے، رب الناس ہے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص مہربان ہے۔ صفت رحمان جو ہے وہ تمام مخلوق کے لیے ہے، اور صفت رحیم جو ہے وہ بالخصوص مومنین کے لیے ہے۔ کیا خاصیت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص ایمان والوں پہ رحم فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ان کو رزق یا مال یا دولت یا اور کوئی دنیاوی لذات سے اس کو انعامات سمجھا جائے، یہ تو سب دنیا کے لیے ہے۔ رحیم اس صرف سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں پہ یہ فضل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے اور ہدایت کے راستے کھولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے، نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ پہ ایمان رکھنے والا جہنم کی آگ میں جلے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بچانے کے پوری وسائل اور ہدایت کے راستے ان کو کھولتے ہیں۔ جتنا انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے، گناہ در گناہ پہ چڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنا خود کو بھی بھول جاتا ہے اپنے گناہوں کے اندر۔ ایمان بس دل میں موجود ہوتا ہے، نہ فرمانی ہے، نہ کوئی شرف پتہ، نہ کسی حساب کا، نہ قرآن کا۔ دن رات گناہوں میں انسان ڈوبا رہتا ہے، حیا شرم کوئی اس کے نزدیک نہیں ہوتی، بس ایک جاننے والی زندگی ہے، حالانکہ ایمان اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ بالکل شعور کا ختم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں اس ایمان والے کو ہدایت کے راستے پہ لے آتے ہیں۔ افمن شرح صدرہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہدایت کے راستے پہ لے آتے ہیں، اس حالت کے اندر بھی کہ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کیسے ہدایت ملتی ہے ایسے لوگوں کو، کہ جو بے انتہا گنہگار سیاکار فاجر فاسق ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے تو وقت کا اولیاء اللہ بن جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں سے موجود ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے اس کی قرآن میں پہلے کہ بھی دیکھیں زمین ہے نا، زمین بالکل بنجر پڑی ہوتی ہے، اس پہ ایک بوٹی بھی نہیں اگتی، حشرات الارض گھومتے رہتے ہیں، اس پہ جانور گھوم رہے ہیں، بالکل بے قدر زمین ہوتی ہے۔
گمراہ انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس زمین کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں زمین پر اپنا کرم نصیب فرماتا ہوں کہ بادلوں کو اٹھاتا ہوں آسمان سے، وہاں تک اس زمین تک اس بادلوں کو پہنچاتا ہوں ہواؤں کے ذریعے۔ بادل اس زمین پہ ٹھہر جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بادلوں سے پھر اس زمین کے اوپر میں بارش برساتا ہوں۔ کوئی کنگلاق سنگلاق زمین جو ہے، جو بارش پڑتی ہے میری رحمت کی بوندیں اس پہ پڑتی ہیں تو اس زمین کی حیت بدل جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے، خاصیت بدل جاتی ہے۔ وہی جو جانوروں کا مرکز ہوتی ہے، گھاس پھوس کی ہوتی ہے، الحمدللہ اس بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پہ ہری بھری کھیتیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ افلم شرح اللہ صدرہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں انسان کے ساتھ، مومن کے ساتھ گمراہی سے نکالنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح بادلوں پر لے کر آیا سبحان اللہ، تو اس کے انسان کو میں کسی اپنے دوست کی طرف رغبت دے دیتا ہوں، اس کے دل کے اندر گمراہی کے باوجود بھی ایک نور پیدا کر دیتا ہوں میں۔ فَأَوْلَى عَلَى نور من ربی، اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اس کی رب کی طرف سے، حالانکہ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ میں تو یار اتنا گناہ گار آدمی، مایوس ہو چکا ہے اپنی زندگی سے، اپنی حالت پہ خود شرمندہ ہوتا ہے، کچھ کو کہتا ہے یار نماز پڑھ، کہتا ہے یار میں اس قابل اتنا یار نماز پڑھ۔ کسی انسان اس کو کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرو، وہ چھوڑو یار میں آپ کو دعا کر سکتا ہوں، میں تو گندا آدمی ہوں یار، بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہوا ہوتا ہے، اس قدر گناہ کی زندگی میں سرزد ہو جاتے ہیں، اس تصور نہیں ہوتا کہ میں کبھی نیک بنوں گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے بادل لے کے آتا ہے نا، تو اس کو سب سے پہلے اسباب ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسباب بیان فرماتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتے ہیں سب سے بڑی جو نعمت اور رحمت جو انسان کو میں کیا دیتا ہوں کہ میں اس کو اپنے کسی دوست کی طرف وہ دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں۔ تو جو وہ گندا مندہ آدمی میں اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، وہ ایک یہ صلاحیت آ جاتی ہے، اللہ یہ نور پیدا کر دیتا ہے، اس کو عزت آ جاتی ہے اللہ والے کی، نہیں یار نیک آدمی چلے دیکھتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے بادلوں کو ٹھہرا دیتا ہے جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بادلوں کے ساتھ پھر بارش بھیجتا ہوں زمین کے اوپر، تو فرمایا جب اللہ والے کی صحبت میں اس کو بھیج دیتا ہوں چلا جاتا ہے، حالانکہ بالکل بیچارہ نکما ہوتا ہے، تو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے بارش برساتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے کرم فرماتا ہوں اور میں اس کو ذکر اللہ عطا فرما دیتا ہوں۔ جس طرح بارش جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے حدیث ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھول جاتا ہے یار یہ میں ذکر جیسے ذکر میں کہتا ہے جیسی بارش کی قطرے پڑتے تھے وہ زمین بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی اس پہ جب اللہ کا ذکر دل پہ اترنا شروع ہوتا ہے، ایک تو صحبت اور پھر ذکر اللہ، تو اس کے دل کی دنیا ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، بولیں سبحان اللہ۔ تو اب زمین کی تو اپنی خاصیت پہ آ جاتی ہے بارش کے بعد، زمین کا تو کام یہی ہے کہ پودے پیدا کرے، کھیتی پیدا کرے، اسی طرح مومن قلب جو ہے، مومن کا جو دل ہے اس کی خاصیت تو یہی ہے سبحان اللہ کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ سے محبت کرے، حلال و حرام کو سمجھے۔ تو جب ایسے ذکر کی اس پہ کھانچ پھانچ پڑتی ہے الحمدللہ، تو کیا ہوتا ہے اس کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، وہ احکام میں رب پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، شریعت کی تمیز آتی ہے، حرام حرام سے زندگی میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے زمین کی طرح۔ ہاں آپ یہ سنیں غور سے، اللہ نے اتنی بڑی نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ اگر میں ایسی رحم بھی کروں کسی زمین کے اوپر، بادلوں کو بھی بھیجیں، بارش بھی برساؤں اور بارش زمین پہ بھی پڑے، اس کے باوجود زمین سنگلاخ رہے، اللہ اکبر، اس کی حالت ہی نہ بدلے زمین کی، کچھ بھی نہ ہو، اللہ کہتا ہے پھر وہ تو بہت ہی خطرناک بےہودہ زمین بن چکی ہے کہ جس کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو گئی ہیں،
کسی حالت میں بھی آخری ٹچ تھا لگتا ہے کہ بارش کے علاوہ زمین کو اور کوئی چیز زندہ نہیں کر سکتی تھی. تو یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الْقَلْبِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب یہ ساری چیزیں کسی انسان کو میسر ہو جائیں، اللہ کا ذکر بھی اس کو میسر ہو جائے، اور ذکر ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی نہ بدلے اور گناہ کرتا رہے، شرعی احکام کا نہ سمجھے، حرام حلال وہی اس کی زندگی میں قائم رہے، وہی حرام کاری ہو، وہی بدکاری ہو، وہی بے حیائی ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے تو اس کو ہر سہولت دی ہے، ہر طریقے سے پتہ کھینچا ہے. وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الْقُلُوبِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ. لیکن افسوس کہ جس طرح بارش نے بھی زمین کو نہیں بدلا، تو میرے ذکر نے بھی اس انسان کے دل کو نہیں بدلا، اور وہ اسی طرح کا ویسا کہ ویسے رہا. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے انتظام کیا تھا اس کو آگ سے بچانے کا، اور اس سے بڑا اور انتظام کیا ہوتا ہے؟ اولئک فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس آخری رزلٹ کیا ہے کہ تو گمراہ ترین انسان ہو چکا ہے، جس کا اب کوئی علاج نہیں سوائے جہنم کی آگ، اس کا علاج مل سکتی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست میسج ہے قرآن کا دوستو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں سے نوازا ہے، کتنے گناہوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی نیک صحبت میں بھیج دیا. ہم اس قابل تو نہیں تھے بھائی، خود سوچے کہ ہم اس قابل تھے کسی نیک انسان کے پاس جا کے بیٹھ سکتے، کیسے کیسے گناہ ہماری زندگی کے اندر تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پھر دوسرا اللہ نے کرم یہ ہمیں کیا کہ اپنا ذکر عطا فرما دیا. اس کے کرم یاد رکھیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی رحمت پر مبنی ہے. یہ بالکل نہ انسان سمجھے کہ جناب میں اتفاقیہ مجھے مل گیا، یہ مجھے اپنی محنت سے مل گیا، یہ بہت آسان ہے مل گیا. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی انسان اس کا شکر ادا کرے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اب سوال کیا رہ گیا باقی؟ اس کے بعد اگر یہ سب کچھ ذکر بھی ہماری زندگی میں آ گیا، موجود ہے، اور اس سے بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الْقُلُوبِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر سے بھی تیرا دل نہیں بدلا. ذکر کرنے کے باوجود بھی تو وہی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، زبان سے گناہ کر رہا ہے، حرام پہ چلا ہوا ہے دل سے. بس اتنا ہی فرق آ گیا کہ اب پہلے بانگ دہل کر لیتا تھا، اب چھپ کے کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. بس اتنا ضرور فرق ہوگا، وہ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے. جن کام تیرے سارے وہی ہے، شکل بدل لی، لبادیں بدل لی، لیکن اصل جو ہے وہ کیا تھا؟ احکام خدا بندی تھا، شریعت پہ انسان کیا نہ تھا. اگر انسان شریعت پہ نہیں آیا اللہ کے ذکر کے بعد تو وہ فیل ہو گیا. یاد رکھیں ذکر کچھ فائدہ نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ نہ سمجھیں کہ بھئی جو حدیث ہیں یہ ذاکرین کے ذکر پہ ثواب، نہیں. ذکر تو ایک دوا ہے، مقصود نہیں ہے. یاد رکھیں مبدا ہے، قاعدہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے. یہ بزرگان دین فرماتے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ کا قول آپ کے سامنے پیش کر ان کا مقولہ ہے کہ کبھی اس غلطی میں نہ رہنا کہ اس کو مقصود سمجھیں. اللہ کا ذکر جو مقصود ہے، جاتے ہیں ہم ذکر کر لیتے ہیں، اتنا تسبیحات کر لیتے ہیں، اتنی ہزار کر لیتے ہیں. نہیں، دیکھنا یہ ہے فَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الْقُلُوبِ کہ اس ذکر سے تیرے اندر جس وجہ سے اللہ نے تجھے ذکر دیا تھا، کیا تیرے دل کی زمین زندہ ہوئی؟ کوئی شرعی کیاری لگی ہے کہ نبی کریم سے سنتوں سے محبت ہوئی ہے؟ کیا حقیقت آئی ہے زندگی کے اندر؟ کیا گناہوں سے بچنے کے، جہنم سے بچنے کے جو چیزیں تھیں، وہ لوازمات تھے، ان سے ہمیں دوری اختیار کی ہے؟ اگر یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو الحمدللہ تو وہ زمین بن چکا ہے کہ تو الحمدللہ ہرا بھرا کھیتیوں سے لوگوں کو سیراب کرے گا، لوگوں کو فیضیاب کرے گا. اگر یہ نہیں ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک فی ضلال مبین. کھلا اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، مکمل گمراہ ہیں، مکمل گمراہ ہیں. کیوں؟ لڑکا کہ یہ جو معاملہ ہے جو میں تمہیں یہ سارا کچھ لوازمات دیے وہ ایک ہی وجہ سے دیے تھے. افمن شرح اللہ صدر الاسلام، اسلام کیا ہے کہ مکمل زندگی انسان کی اللہ کے احکامات پہ آنے کا نام اسلام. سبمیشن، کہ مکمل جو انسان مومن ہوتا ہے نا، مسلمان ہوتا ہے، وہ سبمٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں کہ اللہ تعالیٰ میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اب جو کچھ بھی ہوگا تیرے حکم کے مطابق ہوگا. اب میری مرضی نہیں چلے گی، کس کی مرضی چلے گی؟ یہ ہمارا مقصود تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کسی اللہ والے کے پاس بھیجا، یا اللہ کا ذکر ہمیں عطا فرمایا.
کسی حالت میں بھی، چاہے نقصان ہو یا فائدہ ہو، سبمیشن ہے. اب تیرے احکامات شریعت جو ہیں اس کے مطابق میرا ہر قدم اٹھے گا، اس کے خلاف نہیں اٹھے گا. حرام جو تو نے کیا وہ حرام رہے گا، حلال جو کہا وہ حلال ہوگا. اور اتنے بڑی نعمتوں کے باوجود بھی کہ اللہ نے ہمارا انتظام کیا، یہ سب اللہ نے انتظام کیا کہ ہم یہاں تک لے کر آیا. اپنے نام لینے کی توفیق دی، ذکر کے دینے کی توفیق کی، ہماری شکلیں تبدیل کر دی، لوگوں میں عزت دار کر دیا. لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، بڑے نیک ہیں جی، بڑا سب کچھ ہے. اندر جھانک کے دیکھیں، اپنی تنہائی کو دیکھیں، اپنے معاملات اور حالات کو دیکھیں جہاں اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے. دوست نہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں جی ہم فلاں جماعت سے نقش بندی بھی ہیں، اور فلاں بھی ہیں، اور قادری بھی، شرعی شکلیں بنی ہیں، صورتیں بنی ہیں. حالات ہیں اندر ہمارا ایسا ہے، سبمٹ کیا ہے ہم نے اللہ کو. سبمیشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کئی مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر. کتنی پیاری ایک مثال سبمیشن دی ہے اسلام کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب آگ جلائی، اور کس قدر آگ تھی، وہی حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا؟ آگ میں کود جا. اب کوئی ذہن انسانی مانتے بھی آگ میں کود جا، بچے گا کوئی انسان؟ اور آگ بھی ایسی تھی کہ وہ اس کے بارے میں تو بڑی بات ہے. تو اس حالت کے اندر ملائک اترے حضرت ابراہیم کے پاس، فرمایا کہ بھائی ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے تو بجا لانی ہے بات، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم میری مدد کرو. اگر جو کچھ بھی ہے وکیل تو میرا وہی ہے جس کا حکم ہے، میں نے تو وہ کام کر لینا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے رزق نہیں ملے گا، اگر حرام ہے تو مجھے رکنا پڑے گا. سبمٹ کیا ہے. اگر ذکر کے بعد یہ کیفیت آ گئی الحمدللہ کہ نقصان زندگی برداشت کر رہا ہے، نقصان دنیا کو برداشت کرنا سیکھ گیا ہے وہ آدمی، لذت نفس کو چھوڑنا سیکھ گیا ہے وہ آدمی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو کام نہیں ہے. ورنہ پھر بہت بڑا بات کہی، اولئک من ضلال مبین، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے میرا، کھلا گمراہ گند ہو چکا ہے یہ شخص، یہ نہیں بچ سکے گا. تو میرے بھائی یہ تو بہت بڑی چال، جو اللہ کا ذکر انسان کی زندگی میں آ جائے تب بھی انسان تبدیل نہ ہو، تب بھی نہ بدلے، تب بھی اس کی نمازیں صحیح نہ ہوں، تب بھی اس کے معاملات صحیح نہ ہوں، کبھی اس کی زندگی کے معاملات صحیح نہ ہوں. یہ تو بہت بڑا چانس اللہ نے دیا، سلیکٹ کیا اللہ نے ہزاروں کروڑوں لوگوں میں کہ اللہ نے یہ 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں. فکر کا مقام ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ اسے آخرت تک ہمارے ساتھ لے کے چلے، اور جو کمی ہمارے میں ہے تو اس کو سمجھیں. جب تک شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہوگی ہماری، ہر قدم پہ رک کر سوچیں کہ اللہ کے یہاں کیا فیصلہ، اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے، اس فیصلے کے مطابق زندگی گزاریں. اور ایک ہی نہیں کہ بھائی جس کو پسند آئی وہ چیز ہم نے کر لی، اور ایک ضرورت نہیں ہے نقصان ہو اس کو چھوڑ دیا. سبمیشن نہیں، یہ نہیں ہے اللہ کی نہیں. ہر حکم جو اللہ کا ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر یہ آ گیا فبہی الحمدللہ، پھر تو بہت ہی مبارک بات ہے زندگی انسان کی. وہ تو پھر انسان تھوڑے الحمدللہ کا دوست بن چکا اس شخص مقام پہ. تو ذکر کرتے ہی ضرور سوچ لے آدمی کہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا مقصد ہے کوئی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کوئی تبدیلی میرا کیا ہے، حرام اور حلال کی تمیز میرے میں ہے یا نہیں ہے، تب انسان کا کام بنے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے.